بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سچ کے ساتھ میں وسیم عباسی۔ آج 3-4 بڑی دلچسپ خبریں ہیں جی۔ ایک تو یہ کہ 2 عدالتوں نے فیصلے روک دیے ہیں اور 2 عدالتوں نے روکیں، ایک میں عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا اور ایک میں عمران خان صاحب کو نقصان ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے عمران خان صاحب کس طرح نقصان ہوا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے عمران خان صاحب کو کیسے فائدہ ہوا ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سے عارضی طور پہ بچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی گفتگو ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا فیض حمید والا، اور انہوں نے کیا کہا، الیکٹرانک برش کی کیا کہانی ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ علیمہ خان صاحبہ نے بڑی دلچسپ گفتگو کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت سے عمران خان صاحب نے جفی نہیں ڈالی تھی اور وہ اس طریقے سے گلے نہیں ملی جس طرح انہوں نے آ کے باہر کا غلط تھا۔ شیر افضل مروت صاحب تو کہہ رہے تھے میرے پتہ نہیں گالوں پہ چوما تو خان صاحب نے مجھے بہت اچھا لگا، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بڑا رومانٹیسائز کیا تھا اس کو۔ تیسرا جی آپ کو بتائیں گے کہ سستی بجلی اسلام آباد میں بھی ملے گی، اور اسلام آباد میں کیسے ملے گی، یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو ابھی میں نے کنفرم کی ہے کہ وہ چپ کر کے شہباز شریف صاحب نے یہ اسلام آباد کے لوگوں کو ریلیف دیا، اس کو زیادہ ڈھنڈورا نہیں پیٹا گیا۔ وجہ کیا بنی ہے، یہ بڑی دلچسپ وجہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جناب وہی بات کہ چینل اگر آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیں، نہیں اچھا لگے تو چھوڑ دیں، باقی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اچھا جی، آج صبح ہی ایک پہلا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کے بینچ جو ہے وہ جسٹس امین اور جسٹس نعیم اختر افغان کا، جس نے آڈیو لیک کیس، جو آڈیو لیک کیس تھا بشریٰ بی بی کی آڈیو تھیں اور ثاقب نثار کے بیٹے نجم الثاقب کی آڈیو تھی، جس میں وہ الیکشن میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بڑی متنازع قسم کی آڈیوز تھیں۔ اب وہ آڈیوز پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے اس کو نوٹس لیا تھا اور حساس اداروں کو روک دیا تھا کہ آڈیو لیں ہی نہ، یعنی ریکارڈنگ سے روک دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے مانگی تھی، تفصیلات مانگی تھی، وہ سب کچھ آج سپریم کورٹ نے ختم کر دیا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ فیصلے پہ عمل درآمد روک دیا، اور اس فیصلے پہ بھی عمل درآمد روک دیا کہ آپ آڈیو ریکارڈنگ نہیں کر سکتے حساس ادارے۔ حساس اداروں کا موقف ہے کہ جی آڈیو سے، ریکارڈنگ سے تو ہم بہت ساری سرویلنس ہوتی ہے اور وہ ہمارا کام رک جائے گا۔ تو یہ فیصلہ جو تھا یہ عمران خان صاحب کے یا زہرا بشریٰ بی بی کے حق میں فیصلہ آ رہا تھا کہ جی آڈیو پہ بات ہی نہ کی جائے، بلکہ آڈیو کے حوالے سے اس کو کویسچن کیا جائے کہ آڈیو ریکارڈنگ ہوتی کیوں ہے۔ یہ آج سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جی جسٹس امین اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا، اس فیصلے کو، اور اسٹیبلشمنٹ کے سرکلز میں اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ اچھا، یہ 2 ججز وہی ججز ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے مخصوص نشستوں کے کیس میں، اور اختلافی نوٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ریلیف بھی ملا ہے جو واجب بھی نہیں تھا، پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی فریق بھی نہیں تھی، اور سنی اتحاد کو بھی ریلیف ملا، اور انہوں نے یعنی بڑا سخت قسم کے اختلافی نوٹ حکومت کے جو حکومت کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ لکھا تھا۔ ادھر سے یہ فیصلہ ہوا، ادھر سے جناب اتنی مایوسی کی بات نہیں تھی خان صاحب کے لیے۔ شام کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جی ان کا جو ٹرائل چل رہا ہے نا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، جس کے بالکل آخری مرحلہ رہ گیا، ایک جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں ان کے اوپر جرح کرنی ہے عمران خان صاحب کے وکیلوں نے، جرح وہ نہیں کر رہے۔ 2-3 تاریخیں ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا، پہلے یہ ہوگا، ٹرائل مکمل نہیں ہونے دے رہے۔ تو وہ ٹرائل اور بالکل سامنے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس لگ رہی ہیں، ہر دفعہ وہ کہتے ہیں ہم آج نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے کرنا ہے، بال جو ہے ان کی کورٹ میں تھی، کورٹ ان کو مسلسل موقع دیے جا رہی تھی، ابھی بھی موقع دیا گیا ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب تک وہ کیس لے آئے ہیں کہ جی اس ٹرائل کو ہی روکا جائے۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بات تو نہیں مانی کہ ٹرائل روکا جائے، انہوں نے کہا ٹرائل آپ چلائیں گواہوں کا اور کوئی ڈیلے نہ کریں، ان کو کہا عمران خان کے وکیلوں کو، مگر فیصلہ وہ نہ سنائیں، اور فیصلہ جو ہے جب تک اس کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یعنی جب تک ہم نہ کہیں، اور اگلی سماعت انہوں نے بدھ تک ملتوی کر لی، تو یعنی اگلی سماعت تک انہوں نے فیصلہ دینے سے ان کو روک رکھا ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایڈورس ڈیسیژن آ جائے، اور بہت لائکلی ہے اس کیس میں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو جانی ہے کورٹ سے، کیونکہ اس کے شواہد اور جو ابھی تک گواہان ہیں وہ ان سب کے روشنی میں بڑا پکا طریقے سے کیس کو گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے آگے لے کے گئے ہیں۔ اس کیس میں وہ والے فلاز نہیں ہیں جو تو وہ دوسرے کیسز میں تھے اور عدت میں نکاح کے کیس میں تھے، وہ والے فلاز نہیں ہیں، اس میں کافی سالڈ قسم کا ایویڈنس اکٹھا کیا گیا، سالڈ قسم کے دلائل دیے گئے ہیں، اور ٹائم بھی دیا گیا ہے، ہریڈلی جس طرح کنوکشن ہوتی ہے وہ نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے اس کیس میں بڑی وہ ہے خطرہ ہے عمران خان صاحب کی سزا کا، اور اس کیس میں جو سزا ہو اس کا واپسی ہونا بھی مشکل ہے۔ یہاں پہ پلیڈ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے عمران خان صاحب کے وکلاء نے کہ جی نیب نے اپنے ایگزیکٹو بورڈ میں کیس بند کر دیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، یہ کیس دوبارہ کیسے کھلا ہے اور یہ کیس دوبارہ کیوں کھلا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نئے ایویڈنس آئے ہیں تو اس کی بنیاد پہ کھلا ہے۔ اب وہ
ٹرائل کورٹ میں کہا گیا تھا کہ جی منٹس منگوائیں، جو جس ایگزیکٹو بورڈ نے کیس کو داخل دفتر کیا تھا اس کے منٹس منگوائیں تاکہ ثابت ہو سکے کہ جی ایویڈنس نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی، نیب نے کہا کہ جی ہم منٹس نہیں دے سکتے کیونکہ جو آفیسر ہے جو کورٹ میں پیش ہوتا ہے نیب کا پروسیکیوٹر، وہ اتھرائز نہیں ہے منٹس دینے میں۔ تو یہ دلیل دے کے آج انہوں نے کورٹ میں دلیل دی اور کہا کہ جی ٹرائل روکا جائے، لیکن ٹرائل نہیں رکا، البتہ فیصلہ رک گیا۔ یہ دو جی کورٹ سے فیصلے ہوئے ہیں۔ ادھر عمران خان صاحب نے آج پھر صحافیوں سے گفتگو کی اور صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ جنرل فیض کا جو ٹرائل ہے وہ ایک ڈرامہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ٹرائل کرنے کی کہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور مجھے ملٹری تحویل میں دینا چاہ رہے ہیں، یہ کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے کیا گیا۔ تو یعنی اب بڑا کھل کر انہیں خدشے کا اظہار کر دیا۔ سب یہ بات پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ امکان بالکل ہے کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو تو عمران خان صاحب کو بھی ملٹری تحویل میں دے دیا جائے۔ تو اب انہوں نے عمران خان صاحب نے کھل کے کہا کہ جی جنرل فیض حمید کا جو ٹرائل ہو رہا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے، اور پھر وہ فیض حمید کے ٹرائل پہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا جی فیض حمید کے ساتھ جو مرضی کریں وہ آپ کا معاملہ ہے۔ آج انہوں نے یہ نہیں کہا، آج انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ جو ہے میرے اوپر آئے گا، اس لیے جنرل فیض حمید کا جو ٹرائل ہے وہ میرے ہی کھاتے میں پڑے گا۔ ادھر ان کی بہن ہے علیمہ خان، انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے کہا کہ جی آپ کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے عمران خان صاحب حیات رہیں، اپنی عمر پوری کریں، مطلب یہ کسی کے ساتھ بھی کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا یہ طریقہ ختم کرنے کا بالکل ہی ناقابل قبول ہے کسی کے لیے۔ تو خیر انہوں نے یہ کہا، کہتے ہیں خان صاحب نے آگے سے کہا کہ جی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ کوئی ایسی میں گھبرایا ہوا نہیں ہوں۔ لیکن جو انہوں نے دلچسپ بات بعد میں کی علیمہ خان صاحبہ نے، وہ تھی شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے۔ شیر افضل مروت صاحب نے کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے سب کے سامنے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے لب میرے گالوں سے ٹکرائے تو مجھے بہت اچھا لگا، اور وہ گفتگو کے دوران وہ میرے قریب آئے اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، خدا نخواستہ استغفر اللہ۔ لیکن اس کے بعد آج جو علیمہ خان نے اس کی تردید کر دی کہ جی شیر افضل مروت صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں، فیکٹ چیک کیا علیمہ خان نے، انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ٹکرائے اور عمران خان صاحب سے گلے ہی نہیں ملے۔ انہوں نے کہا کوئی جپی شپی کوئی گلے شلے نہیں ملے۔ انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں شیر افضل مروت صاحب، ہم لوگ تو کبھی آ کے باہر جھوٹ نہیں بولتے، یہ ہوا وہ ہوا، یہ جا کے مل کے کیا آگے کہ بس آ کے یہ شور مچا لیا۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی شیر افضل مروت کی، اور شیر افضل مروت جن کو شوکاز نوٹس، ان کو پارٹی سے برطرفی سب کچھ ہو چکا تھا، وہ واپس آئے اور اب اچھی دبنگ انٹری ڈالی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم جلسے سے لیڈ کریں گے۔ بظاہر علیمہ خان صاحبہ نے آج شیر افضل مروت کے خلاف کافی باتیں کی ہیں۔ یہ ہو گئی جی سیاسی باتیں۔ ایک جو بات جو آپ سب کے دلچسپی کی، ہم سب کے دلچسپی کی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ریلیف دے دیا 14 روپے کا، جو 200 یونٹ سے 500 یونٹ تک لاگو ہوگا، وہ ریلیف دے دیا۔ تو اس کے بعد اسلام آباد نے بھی آئسکو نے ریلیف دے دیا جی، اسلام آباد میں جو رہتے ہیں صارفین، جو آئسکو جہاں جہاں لگتا ہے ان کو بھی ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا، ان کو بھی 14 روپے کا ریلیف ملے گا۔ اچھا اس کے پیسے کون دے گا؟ میں نے ابھی عظمیٰ بخاری سے بات کی، عظمیٰ بخاری نے کہا کہ اس کے پیسے وفاقی حکومت دے گی، یعنی کہ پنجاب حکومت نہیں دے گی۔ کل سے یہ خبر چل رہی تھی کہ شاید پنجاب گورنمنٹ کرے گی، پنجاب گورنمنٹ کا وفاق میں کام نہیں ہے تو وفاقی حکومت دے گی۔ اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وفاقی حکومت نے بھی یہی اناؤنس کرنا تھا جو مریم نواز نے کیا، تو شہباز شریف نواز شریف صاحب کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھے، اور تینوں نے بیٹھ کے کیوں نہیں کہا کہ جو ہمارے زیر انتظام علاقہ جات ہیں، جو صوبہ پنجاب ہے یا وفاق ہے، جہاں ہماری حکومت ہے، جہاں وہاں ہم 14 روپے کا ریلیف دیں گے، اور یہ بڑا ریلیف ہے۔ ناظرین یہ بات کو کوئی آپ کو کہے نا یہ بل شٹ ہے کہ جی ریلیف نہیں ہے، یہ اچھا خاصا ریلیف ہے مڈل کلاس کیسے لوگوں کے لیے جو 200 سے 500 تک کرتے ہیں۔ جو یہ بات کرتا ہے نا کہ جی 200 یونٹ کو کوئی ریلیف نہیں ملا، میں آپ کو بتاتا ہوں آئسکو کی ویب سائٹ پہ جو ابھی بھی آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، لیسکو کی ویب سائٹ پہ، لاہور الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی کی ویب سائٹ پہ جائیں آپ اور وہاں چیک کریں کہ 200 یونٹ تک کا ریٹ کیا ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس کو وہ ریلیف کیسے دیا جا سکتا تھا کہ 200 یونٹ کا تو ریٹ ہی 14 روپے سے کم ہے۔ اب وہ یعنی مائنس میں بل بھیجتے ہیں ان کو۔ یہ جی میرے پاس ٹیرف ہے جو لاہور الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی کا ہے، لیسکو کا ٹیرف ہے 0 سے 100 یونٹ تک 12 روپے 21 پیسے پر یونٹ ہے۔ اب 14 روپے ریلیف ایسے بندے کو ملے تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ پاس سے پیسے دے کے جائے ہر مہینے، جو ایسے لوگ ہیں جو 100 یونٹ تک یوز کرتے ہیں، جو 200 یونٹ تک یوز کرتے ہیں اس کا ریٹ ہے 14 روپے 53 پیسے لیسکو کی ویب سائٹ پہ، یعنی گویا 50 پیسے کر دیں، 14 روپے چھوڑ دیں، تو وہ پہلے ہی بہت کم ریٹ ہے۔ اور 14 کا جو ہے نا 200 یونٹ اگر 14 روپے کے حساب سے لگایا جائے تو یہ زیادہ پیسے نہیں بنتے بیسیکلی، تو یہ پہلے ہی ریلیف کیٹیگری میں تھے۔ اب جو اس کے بعد ہے اس کا ریٹ دیکھیں، 200 سے 300 یونٹ تک 31 روپے تھا، اس کو 14 روپے کم کریں گے تو ظاہر ہے 17 روپے بن جائے گا۔ پھر 300 سے 400 تک 38 روپے تھا، اس میں 14 روپے کم کریں گے تو اچھا خاصا 22 روپے ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد 400 سے 500 تک تھا جی
41 रुपये, اس کو 14 रुपये کم کریں گے تو یہ کوئی 27 रुपये بن جائے گا. تو یہ بیسیکلی ریلیف ان لوگوں کے لیے تھا, اور یہ ریلیف اچھا خاصا ریلیف ہے. ظاہر ہے جو غریب ہوتا ہے اور جس کو دینا پڑتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 500 یونٹ خرچ کرتا ہے اس کو تقریباً 7,000 روپے کی بچت ہوگی مہینے کی. وہ 7,000 روپے اچھی خاصی رقم ہے مڈل کلاس لوگوں کے لیے. 20 کے تحت آپ 10,000 روپے دیتے ہیں 3 مہینے کے بعد بہت ہی غریب لوگوں کو, لیکن جو مڈل کلاس ہے وہ بیچارہ نہ کسی کو کہہ سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں وہ مجھ سے کئی لوگوں نے کہا کہ یار یوٹیلیٹی اسٹور پہ جو سارے ریلیف ہیں وہ بسپ کے رجسٹرڈ لوگوں کے لیے ہیں, یعنی کہ جو پاورٹی لائن کے بالکل نیچے والے لوگ ہیں. جو شریف اور سفید پوش لوگ ہیں جو پیسے نہیں ہیں, مانگ بھی نہیں سکتے لیکن افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو رعایت نہیں ملتی یوٹیلیٹی اسٹورز میں بھی باقی. تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کیوں نہیں پیکیجز رکھتے, ہم تو ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے اور ہمیں بھی بہت زیادہ چوٹ پہنچی ہے مہنگائی سے, تو ہمیں بھی دیا جائے. تو یہ جو پہنچ رہا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا جو دلچسپ بات چل رہی تھی کہ جی نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کیوں نہیں ریلیف دیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر شہباز شریف بیٹھتے تو یہ شور مچ جاتا کہ جی آپ پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں, پورے ملک کو ریلیف دیں, آپ کیوں صرف صبح پنجاب کو اور اس کو دے رہے ہیں. تو انہوں نے چپ کر کے یہ کیا کہ جی پنجاب کو دے دیا اور چپ کر کے اس کو ریلیف دے دیا. شہباز شریف صاحب نے کھل کے کوئی اتنا اناؤنس یا کریڈٹ نہیں لیا. اب صوبے جناب شور مچا رہے ہیں, کے پی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ریلیف دو, سندھ کہہ رہا ہے ہمیں بھی ریلیف دو, بلوچستان کہہ رہا ہے ہمیں ریلیف دو. لیکن ویسے سیدھی بات ہے, اگر 45 ارب روپے پنجاب حکومت اپنے خزانے سے دے کے لوگوں کو ریلیف دیا ہے تو آپ بھی 45 آپ کو تو کم بنیں گے, 30 ارب کوئی 20 ارب اپنے خزانے سے یعنی اپنے فنڈ میں کٹوتی کر کے دیے. تو فنڈ میں کٹوتی آپ بھی کر لیں, کیونکہ یہ آئی ایم ایف سے بچنے کا طریقہ ہے. اگر وفاقی حکومت یہ سبسڈی دے گی تو آئی ایم ایف پکڑ لے گی. آئی ایم ایف کا ابھی بھی آپ کو بائی دا وے ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری ہماری دی تھی, جو اصل انہوں نے منظوری دینی تھی, یعنی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے, ایگزیکٹو بورڈ نے جو منظوری دینی تھی وہ منظوری ابھی تک نہیں ہوئی, اور جو نیکسٹ اجلاس ہونا ہے اگست میں اس کے ایجنڈے میں پاکستان نہیں ہے. تو یہ خطرہ پاکستان کو ابھی بھی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کا مسئلہ نہ بنے. اس وجہ سے آئی ایم ایف کی وجہ سے وہ وفاق میں پورے صوبے میں نہیں دے سکتے, صوبے اپنے پیسے تھوڑے سے ڈھیلے کریں اور ریلیف دے دیں. تو یہ ساری کہانی ہے, اس وجہ سے ریلیف اس طرح دیا گیا. لیکن بہرحال جو بھی ہے آئسکو کے لوگوں کو بھی مبارک ہو کہ چلو آپ کو بھی 14 روپے کا ریلیف ملے گا, اور یہ میرے خیال میں بڑا ہینڈسم ریلیف ہے. اسی وجہ سے تو باقی صوبے بھی مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ تھی جی آج کی خبریں. لائک سبسکرائب کریے گا اور تھمش دینا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.